السلام علیکم، میں امداد صبرو۔ سارے فیصلے ہو گئے، پنجاب کی اسمبلی بچ گئی، پنجاب کے وزیر اعلیٰ تو رہیں گے، مگر کس کے؟ عمران خان کے یا کسی اور کے؟ یہ طے ہے کہ اب وزیر اعلیٰ عمران خان صاحب کے نہیں ہوں گے۔ آئندہ چند روز میں یہ بھی سب سامنے آ جائے گا کہ وزیر اعلیٰ کون ہوں گے اور وزیر اعلیٰ کس کے ہوں گے۔ تخت پنجاب پر اقتدار واپس مسلم لیگ نون کو مل جائے گا یا عمران خان صاحب اپنی حکومت بچا پائیں گے؟ عمران خان کے مخالفین نے جو کچھ طے کر رکھا ہوا تھا اس کو فائنل ٹچز دینا شروع کر دیے ہیں، اور اختیارات کل ہی دے دیے تھے چودھری شجاعت حسین صاحب کو، آصف زرداری اور نواز شریف نے اور شہباز شریف صاحب نے، اور اب چودھری شجاعت حسین صاحب بھی کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ اور ادھر اسکپر کپتان جو سرپرائز دے رہے تھے، انہوں نے ایک سرپرائز اور دے دیا اپنے آپ کو۔ سرپرائز ملنے کے بعد انہوں نے ایک سرپرائز دے دیا ہے۔ سرپرائز یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی کے ہاتھوں اپنی تاریخی قسم کی کروانے کے بعد، وہ لفظ میں استعمال نہیں کر رہا، ہم سندھی میں تادی کہتے ہیں، زیادہ مناسب لفظ ہوتا ہے، اپنی تاریخی ایک جو ہے نا جگہ سائی کروانے کے بعد عمران خان صاحب نے پھر پرویز الہی کے پاس دوبارہ ترلے منت کا جو کمیٹی بنا دی ہے کہ جی پرویز الہی صاحب کا ترلا منت کیا جائے گا۔ تو پہلے باقی واقعات، باقی معاملات، اس پر میں بات کرنے سے پہلے نا چند روز پہلے ایک تقریب میں عمران خان کے ایک ساتھی کھلاڑی سے بات ہوئی تھی۔ بڑے کرکٹر ہیں پاکستان کے، بہت مایہ ناز کرکٹر ہیں، کیونکہ جو گپ شپ تھی وہ آف دی ریکارڈ تھی، تو لہٰذا ان صاحب کا میں نام نہیں لیتا، لیکن ان صاحب نے جو قصے کہانیاں بتائے ان میں باقی تو سب کو پتہ ہی ہیں کہ خان صاحب کس طرح دوسرے کی جیب پر، جب کپتان تھے، جب اسٹار تھے، اس وقت بھی کس طرح دوسرے کی جیبوں پر نظر ہوتی تھی ان کی، کس طرح دوسروں کو کہتے تھے کہ جی مجھے پک کر لو گھر سے آ کر اور پھر مجھے ڈراپ کرو، اور پھر کہیں رک کر جوس منگواتے تھے اور پھر کہتے تھے اوہ میں تو پیسے ہی نہیں لایا، تو پیسے بھی ان کو ادا کرواتے تھے۔ تو خان صاحب کے قصے کہانیاں تو بہت مشہور ہیں، بلکہ اب تو ہمیں عمران خان صاحب کے ایک اور دوست نے بتایا تھا، بلکہ انہوں نے اپنے کتاب میں بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ وہ جو اپنے جب پلے بوائے تھے تو اسکینڈل، وہ کیا ہوتا ہے، افیئرس بھی وہاں بنایا کرتے تھے جہاں مال پانی بنے، پیسے بنے، ٹکا خرچ نہیں کرنا، چمڑی جائے دمڑی نہ جائے۔ عمران خان صاحب کا اصول ہے چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، پیسہ خرچ کرنا عمران خان صاحب کے لیے، یعنی سمجھ لیں کہ اس دن ہمارے ایک دوست ہے، نام نہیں لیتا، وہ اکثر کہا کرتے کہ یار جس دن میں نے گھر سے کھانا کھایا مجھے یوں لگا کہ میں نے حرام کھا لیا ہے، میرا جو ہے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے پلے سے پیسہ کچھ کھانے سے۔ تو خان صاحب کا بھی مسئلہ یہ، پلے سے کچھ کھانے سے خان صاحب کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو قصے بہت مشہور، لیکن ایک قصہ جو قصہ نہیں تھا، سوال تھا میرا، میں نے سوال کیا کیونکہ انہوں نے عمران خان کی کپتانی میں کھیلا ہوا ہے، عمران خان مطلب بہرحال، تو میں نے پوچھا کہ جی کپتان کے لیے بڑا مشہور ہے کہ جی کپتان بہت بہادر ہے عمران خان صاحب، اور میں نے ان کو خود کہا کہ جی میری آبزرویشن ان کے متعلق یہ نہیں ہے کہ بہادر ہے، میری آبزرویشن ان کے متعلق یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت زیادہ ہوتا ہے نا کہ ذہین و فتین ہیں سیاسی معاملات میں، کرکٹ کے معاملات میں ہو سکتا ہے ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ ڈٹرمنیشن بہت ہے ان کے اندر، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں جس بات پر ہو، لیکن میں نے کہا لیکن کب تک؟ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا دیکھیے جو ہوتا ہے نا، آپ اگر کہیں ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں تو کیا ہر صورت میں آپ ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، سوال کھل کر پوچھے۔ میں نے کہا سوال یہ میں پوچھ رہا ہوں کہ جی عمران خان صاحب کتنے ایک بہادر ہیں، کتنے ایک اپنی بات کے لیے پر اٹل رہتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی جب تک سامنے والا کمزور ہو۔ میں نے کہا نہیں، اب آپ کھل کر مجھے بتائیں۔ انہوں نے کہا اگر عمران خان آپ کو اگر ڈانٹیں گے، آپ کو اگر گالیاں دیں گے، کہتے تھے ہمارے کرکٹ میں یہی ہوتا تھا کہ عمران خان صاحب اگر کسی کھلاڑی پر شاؤٹ کر رہے ہیں اور وہ آنکھیں نیچے کر لیتا تھا تو عمران خان صاحب مزید 4 گنا زیادہ شاؤٹ کرتے تھے، لیکن اگر سامنے والا عمران خان کو اس سے زیادہ بدتمیزی میں جواب دیتا تو خان صاحب آنکھیں نیچے کر لیتے تھے، جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے تھے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت تک دلیر ہیں جب تک سامنے والا کمزوری دکھائے گا، سامنے والا ڈٹ جائے گا، ڈبل بدتمیز ہو جائے گا، خان صاحب جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گے۔ کل جو ہوا، چودھری پرویز الہی صاحب نے جو کیا، چودھری پرویز الہی صاحب نے تو کپڑے لاتے نا بھائی، مطلب کچھ چھوڑا ہی نہیں نا عمران خان صاحب کا، اوقات یاد کرا دی۔ انہوں نے کہا جی آپ کی اوقات کیا ہے، آپ جو کچھ ہو آپ سارا کچھ جنرل قمر جاوید باجوہ کی وجہ سے، یہ پرویز الہی صاحب نے کہا۔ آپ کو حکومت میں وہ لائے، آپ کی حکومت انہوں نے چلائی، آپ کی فارن پالیسی انہوں نے چلائی، آپ فنڈز کے لیے ان کو بھیجا کرتے تھے، وہ جا کر آپ کی مدد کیا کرتے تھے۔
تو آپ ان کو آنکھیں دکھا رہے ہو جب وہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، تو اوقات میں رہو، کوئی اوتار نہیں ہو۔ یہ پرویز الہی صاحب نے کہا، میں نہیں کہتا۔ جب پرویز الہی صاحب نے کہا کہ جی مجھے تو مطلب آپ سوچیں نا میرے پر کیا بیت رہی ہوگی کہ مجھے بٹھا کر ساتھ، اور انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو گالیاں دی، ان کے خلاف برا بھلا کہا، گالیاں نہیں برا بھلا کہا، تو زیادتی کی عمران خان صاحب نے۔ اچھا، اس انٹرویو کی دھوم مچی ہوئی ہے بھائی۔ عمران خان صاحب نے ایک دن پہلے پرویز الہی کو بٹھا کر، باقی باتیں اپنی جگہ، وہ عمران خان صاحب نے کل بھی کی، وہ جو اخباری ایڈیٹرز کا وفد ان سے ملا، ان کے ساتھ انہوں نے کل بھی وہی باتیں کی جو چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ بٹھا کر کی تھی، مگر اصل مدعا تھا اسمبلی توڑنے کا 23 دسمبر کی جمعے کو۔ تو پرویز الہی صاحب نے تو بیسیکلی ان کو تو یہ مل گیا نا، جس طرح عمران خان صاحب کو ہر ٹائم کوئی نہ کوئی پنچنگ بیگ چاہیے۔ اب آج کل ان کے لیے پنچنگ بیگ ہے وہ باجوہ صاحب، ان کو پیٹ رہے ہیں، ان کے اوپر کر رہے ہیں وہ مکے بازی۔ پہلے امریکہ تھا، مطلب امریکہ سے، خیر وہ میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب کی تحریک جو ہے وہ امریکہ سے پرویز الہی تک آ گئی ہے۔ امریکہ سے آزادی لیتے لیتے پرویز الہی کے غلام بن گئے، اور اتنے غلام عمران خان صاحب کہ پرویز الہی نے سنا دی، پرویز الہی صاحب نے تاریخی جگہ سائی کر دی۔ لیکن اب 23 دسمبر کو کیونکہ اسمبلی توڑنی ہے، تو اب اسمبلی توڑنے سے تو پرویز الہی صاحب نے کر دیا انکار سیدھا۔ نظر آ رہا ہے نا، یہ باتیں کرنے کا مطلب یہی ہے۔ پرویز الہی صاحب کو عمران خان صاحب کی طرح بہانہ مل گیا۔ انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں، یہ جو باجوہ صاحب کو گالیاں دینے والوں کا ساتھ تو میں نہیں دے سکتا نا۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ باجوہ صاحب کو گالیاں دیں اور ہمیں بٹھا کر گالیاں دیں اور ہم اب کے ساتھ چلیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ پرویز الہی صاحب کا مطلب یہ ہے۔ باقی وہ سارا کچھ جگہ سائی کرنے کے بعد، عمران خان صاحب کو کھری کھری سنانے کے بعد، اوقات یاد دلانے کے بعد، پرویز الہی صاحب نے کہہ دیا تھا کہ جی لیکن ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال، تو اب اس سب کچھ کے بعد کل مونس الہی صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اور جو خبر آئی کہ جی مونس الہی صاحب نے اپنے والد کا موقف سامنے رکھا۔ آج فواد چودھری کے ریفرنس سے جیو نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے پرویز الہی کے ساتھ آئندہ عام انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے، وہاں تو مسلم لیگ کاف استعمال ہو رہا ہے نا، مسلم لیگ کاف ہے چودھری شجاعت حسین کی، تو وہ تو پی ڈی ایم میں بیٹھے، ادھر حکومت میں، وفاقی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پرویز الہی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے عمران خان صاحب نے کمیٹی بنا دی ہے اسکپر۔ انہوں نے کہا تھا کہ اسکپر پھر جاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ تو وہ واقعہ مجھے اس لیے یاد آ گیا، وہ جو میں نے سوال کیا تھا کہ پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب سے ڈبل بدتمیز ہو کر بات کی ہے۔ اوقات یاد دلائی نا، آپ کی اوقات کیا ہے؟ تم کوئی اوتار ہو؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں نا ہم کوئی غلام ہیں، انہوں نے کہا تم کوئی اوتار ہو، تمہاری اوقات کیا ہے؟ تو وہ اوقات یاد دلا رہے ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ اور کچھ دن پہلے جب پرویز الہی صاحب نے اور مونس الہی صاحب نے عمران خان صاحب کی تقریروں کا جواب انٹرویوز میں دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں تو باجوہ صاحب نے کہا تھا پرویز الہی صاحب کے ساتھ جاؤ، تو باجوہ صاحب تو محسن ہیں عمران خان کے۔ تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک آفیشیلی ایک جاری کیا تھا پارٹی کے لیے ڈسپلن، اور وہ ڈسپلن یہ تھا کہ پارٹی کا کوئی بھی رہنما پرویز الہی کے سوالوں کے اپنا الزامات کا جواب نہیں دے گا، کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ چلنا ہے، ہم کوئی غلام ہیں، یہ کہتے تھے نا عمران خان صاحب۔ تو کتنے بڑے غلام نکلے۔ پرویز الہی نے آپ کو اوقات یاد دلائی، اب ان کو دلا دے کہ جی 10 سیٹیں بھائی۔ بلکہ پرویز الہی صاحب نے تو انٹرویو میں یہ بھی کہا نا کہ ہمیں اوقات یاد دلایا کرتے تھے نا فواد چودھری اور شیخ رشید کہ ان کو اوقات کے مطابق ملے گا۔ تو انہوں نے بتا دیا کہ جی 10 سیٹوں کے اوپر رہ کر بھی ہماری اوقات زیادہ ہے عمران خان کی اوقات سے، وہ یہ بتا رہے تھے کل۔ تو جب انہوں نے بتایا تو سمجھ آ گئی کہ واقعی عمران خان صاحب کی اوقات تو نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، عمران خان صاحب نے خود اعلان کیا کہ پرویز الہی کے سامنے میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ انہوں نے پھر پرویز الہی کے ساتھ مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی۔ بھائی آپ تو ایک دم کہتے ہیں کہ جی اسمبلیاں توڑو ورنہ ہم سپورٹ واپس لے لیتے ہیں، ہم نہیں کرتے آپ کو سپورٹ، سیدھا نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس آپشنز نہیں ہیں۔ یہ جب بعد میں شروع میں کیا کرتا تھا تو مطلب لوگ ہنستے تھے بھائی، اپنے مطلب کافی یار دوست بھی ہنستے تھے کہ یار یہ کیا بات ہوئی، عمران خان نے تو سب کو آگے لگایا ہوا ہے۔ تو وہ عمران خان کے پاس آپشن نہیں ہے، اور کس کے پاس آپشن ہے؟ آپ ہر ویلاگ عمران خان پر کرتے ہو تو ہم کہتے ہیں ہاں جی مسئلے کے اوپر ویلاگ ہوتا ہے۔ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ویسے تو مطلب ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا، میں نے کسی اپنے سورس سے بات کی، بنوں میں ابھی تک اسی طرح سی ٹی ڈی والے ہوسٹیج بنے ہوئے ہیں۔ کل میں نے اس کا ذکر ذرا ڈھکے چھپے الفاظ میں کیا تھا، بعد میں چیزیں آ گئی تھی میڈیا پر۔ تو
بنو میں تو ابھی تک اسی طرح صورتحال ہے. مسئلہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ امن و امان کی صورتحال ہے. دہشت گردی جس طرح واپس آ رہی ہے وہ ہے. لیکن یہ سارا ہم تب کر سکتے ہیں جب ہمارے ہاں سیاسی استحکام ہوگا، جو کہ عمران خان نہیں آنے دے رہے. تو عمران خان صاحب سب سے بڑا مسئلہ ہے. عمران خان صاحب کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے سوائے، سندھی میں ہم کہتے ہیں پھشری کرنے کے، سوائے رولا ڈالنے کے، سوائے پروپیگنڈا کرنے کے، سوائے دوسرے مسائل سے توجہ ہٹانے کے. عمران خان صاحب کے پاس پتہ ہوتا اصل چیز ہوتی کیا ہے کہ بھئی میرا جو ہے نا گول بطور پولیٹیشن، عمران خان صاحب کا کیا گول ہے سمجھ نہیں آ رہا. بھئی خان صاحب نے اپنا کوئی ایک مقصد اچیو کیا اس سارے 8 مہینے میں؟ نہیں اچیو کیا. تو نہیں اچیو کیا تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب تو لوزر ہے نا. تو آپشن میں جب کہتا تھا کہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی نہیں ہے تو ہنسا جاتا تھا. اب آ کے پتہ چل گیا کہ اگر آپشن ہوتا عمران خان کے پاس تو عمران خان صاحب پرویز الہی سے اتنی زیادہ کروانے کے بعد بھی ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے وفد بناتے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے اپنا کمیٹیاں بناتے، پھر ڈے پرام مارتے کہ جی جائیں فواد چودھری صاحب کی طرح، کہتے کہ جی پھر آپ کا راستہ الگ ہمارا راستہ الگ. لیکن نہیں، عمران خان صاحب نے پرویز الہی صاحب کے پاؤں پکڑ لیے. ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کے دل ابھی بھرا نہیں. پہلے باجوہ صاحب کو کہتے تھے کہ ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کے دل ابھی بھرا نہیں. اب پرویز الہی صاحب کو کہہ رہے کیونکہ خود کچھ نہیں ہے. ٹھکری سے پہاڑ اب سندھی میں کہتے ہیں، بنیاد نہیں ہے زمین کے اندر، گہرائی نہیں ہے، ہوا میں اڑتے پھر رہے ہیں. وہ ہم نے دیکھی تھی نا پانی کے اوپر کائی جمی ہوئی، لگتا ہوتا کہ یار لش گرین قسم کی کوئی گھاس ہے. وہ جب انگلی ڈالتے ہیں تو پھٹ جاتی ہے، ہاتھ ڈالتے پھٹ جاتی، پتھر مارتے پھٹ جاتی ہے، وہ نیچے سے نکل آتا ہے. تو عمران خان صاحب کا تو مسئلہ یہ ہے، کاغذ سے بھی مطلب اڑتے کاغذ سے بھی ہولے. میں تو کہتا ہوں نا کہ خان صاحب کو لوگ کہتے ہیں طوفان ہے، میں کہتا ہوں نہیں، ہوا میں اڑتے ہوئے شاپر ہے، آوارہ شاپر. وہ ٹھیک ہے، کبھی کسی کے منہ میں جا کے وجہ، کبھی کسی کے منہ میں جا کے وجہ، ہے کچھ نہیں، بنیاد نہیں ہے. تو اسی لیے پرویز الہی کے ترلے منتیں کر رہے ہیں. اب کہانی یہ ہے کہ شجاعت حسین صاحب بولیں، اب ان کی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہوئی ہے، اور وہ اسٹیٹمنٹ یہ جو تازہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. کل وزیر اعظم صاحب نے شجاعت حسین صاحب سے ملاقات کی، آصف زرداری صاحب نے شجاعت صاحب سے ملاقات کی، اس سے پہلے وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کی، پھر آصف زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی. انہوں نے کہا کہ ہم نے سارے اختیارات جو ہیں وہ شجاعت حسین صاحب کو دے دیے، وہ اختیار استعمال کریں گے. یہ فیصلہ پہلے سے طے تھا کہ جب پرویز الہی صاحب ادھر چلے گئے تھے تو اس کے بعد بھی یہ تھا کہ جی اپنا شجاعت حسین صاحب کو ہم نے پہلے بھی اختیار دیا تھا، اب بھی ان کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ، کیونکہ شجاعت حسین صاحب نے نا اپنے ارکان کو چٹھی لکھی تھی اپنے خاندان کی تقسیم کی پرواہ کیے بغیر. جب پرویز الہی صاحب کی جب حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے تھے، اور اس کے بعد تو پرویز الہی صاحب تو عدالت سے جیت کر آئے نا. پرویز الہی صاحب نے ووٹوں سے نہیں جیتے ہوئے. پرویز الہی صاحب تو ہائی کورٹ کے اپنا فیصلے سے جیتے ہوئے، یا سپریم کورٹ کے فیصلے سے جیتے ہوئے. تو شجاعت حسین صاحب نے تو اپنا وزن پورا کا پورا پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے پلڑے میں ڈال دیا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے نبھایا ہے بھائی، آپ نے اپنے خاندان کو اپنے وعدے کے اوپر قربان کیا ہے، تقسیم کیا ہے، لہذا آپ کا فیصلہ ہوگا، آپ نے جو کر رہے ہیں طے تھا. اور کل پھر اس کا باضابطہ اعلان کیا گیا. آج شجاعت حسین صاحب نے، کیونکہ وہ ایک زیرک سیاستدان ہیں، ان کی بات، ان کے جملے، وہ جملے کہتے ہیں ذرا اپنا استعاروں میں، وہ سمجھنے والے سمجھتے ہیں. اس طرح کے پرانے سیاستدان جو ہے اس طرح کھل کے بات اس طرح نہیں کرتے، عام بات نہیں کرتے. پیر پگاڑا صاحب ہوا کرتے تھے، آج کل آصف زرداری صاحب اس طرح بات کرتے، شجاعت صاحب کرتے. شجاعت صاحب نے کہا کہ جی بچے گا وہ جس کے پاس زیادہ ووٹ ہوگا. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے 2 آپشنز دیے ہیں، ایک ہے اعتماد کا ووٹ، دوسرا ہے تحریک عدم اعتماد. پرویز الہی فیصلہ کر لیں تو 4-5 ماہ نکال سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ ان کے پاس اور آپشنز بھی ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے پاس، لیکن میرے ساتھ 2 آپشن ڈسکس کیے ہیں. اور پنجاب کے لیے اچھا فیصلہ ہوگا، جو ہوگا پنجاب کے لیے اچھا ہوگا، برا فیصلہ نہیں ہوگا. اور اسمبلیاں، اپنا عام انتخابات جلد ہوتے نظر نہیں آ رہے. اور پرویز الہی کے لیے گنجائش مسئلہ نہیں ہے، جماعتوں کا مسئلہ ہے. اب یہ ساری باتیں یہ بتا رہی ہیں کہ جی جو اختیار پرویز الہی صاحب اپنا شجاعت حسین صاحب کو دیا گیا ہے، وہ اس میں نے پہلے بھی کئی بار گزارش کی ہوئی ہے کہ آصف زرداری صاحب نے
نواز شریف صاحب نے آصف زرداری کو اختیار دیا. آصف زرداری صاحب نے کہا کہ اگر ہم اسمبلی نہیں بچا پاتے، اگر پرویز الہی صاحب اسمبلی اس شرط پر نہیں توڑتے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں، میں اسمبلی نہیں توڑوں گا، تو ہمارے لیے یہ آپشن بری نہیں ہوگی. بجائے اس کے کہ پرویز الہی صاحب کہے کہ چلیں پھر میں اسمبلی توڑتا ہوں، تو پرویز الہی کے سر پر ہاتھ رکھنا پڑے گا. اور یہ پرویز الہی کے سر پر اس دن ہی ہاتھ رکھا گیا تھا جس دن عمران خان صاحب نے 26 نومبر کو، یعنی اس سے اگلے دن یا اس سے اگلے دن عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا تھا. تو اب جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، آج آصف زرداری نے اپنی پارٹی کا اجلاس بھی بلایا ہوا ہے، اور کل تو شاید خاقان عباسی صاحب کو بھی میں نے دیکھا تھا. میں نے تو خود خیر کہا تھا کہ جو آپشنس ہو سکتی ہیں، فارمولہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ پرویز الہی سی ایم رہیں، یا پھر پرویز الہی صاحب اپنا چھوڑ دیں، ریزائن کر دیں، سی ایم پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اپنا ڈیسائیڈ کریں جس کو بنائیں، پھر چاہے وہ پرویز الہی ہو. لیکن اس میں ایک چیز کہ ہو سکتا ہے کہ پرویز الہی صاحب کو اسپیکر کا عہدہ دیا جائے. تو شاید خاقان عباسی نے کہا کل کہ ہو سکتا ہے کہ پرویز الہی کو بھی اسپیکر بنا دیں. تو فارمولاز مختلف چل رہے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ قابل عمل فارمولہ سمجھا جا رہا ہے، جس پر زیادہ اکاڑ پچاڑ نہیں ہوگی، وقت بھی بہت تھوڑا ہے، اور وہ ہے یہ کہ پرویز الہی صاحب کو برقرار رکھا جائے. ان کو کہا جائے کہ چلیں جی آپ بسم اللہ بیٹھے رہے، آپ کو کوئی نہیں چھیڑے گا. اگر پرویز الہی صاحب ڈبل گیم کریں تو پھر پرویز الہی صاحب کو کہا جائے کہ جی اب اعتماد کا ووٹ لے لیا یا تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے. تحریک عدم اعتماد سے زیادہ اعتماد کا ووٹ زیادہ سوٹیبل ہے، اور پرویز الہی کمفرٹیبل ہیں. عمران خان صاحب جو مرضی کہتے پھریں. پرویز الہی صاحب نے آج بھی میں بھی دیکھ رہا تھا، انہوں نے کوئی اپنا پنجاب میں نیا موٹر ویز کا جال بچھانے کا کوئی فیصلہ کیا ہوا ہے. تو وہ انڈس تا ستلج اکنامک زون بنانے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے پنجاب بھر میں. تو یہ فیصلے جو بیٹھا بندہ کر رہا ہوتا ہے نا، وہ ریلیکس ہی ہوتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار میری حکومت کہیں نہیں جا رہی، میں کہیں نہیں جا رہا. تو لہٰذا عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب اسکپر جو کہتے تھے، ان کے سابق ساتھی نہیں لیکن سابق کرکٹر ان کے ساتھی نے جو کہا وہ ایک اسپیکر جو ہے، اسکپر جو ہے وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گئے، اور ان کے مخالفین جو ہے وہ دندناتے پھر رہے، اور کپتان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کریں تو کیا کریں، جائیں تو کہاں جائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.